بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے نظم سراغ راہ رو کے پہلے دو شعر پڑھے تھے۔ آج اس لیکچر میں ہم نے پڑھنے ہیں دو شعر، تیسرا اور چوتھا شعر۔ تو نظم کا عنوان وائٹ بورڈ پر تحریر کر دیا گیا ہے، سراغ راہ رو، مسافر کی تلاش میں، اور شاعر کا نام جوش ملیح آبادی۔ شعر نمبر 3، غبار راہ نشاں ہے کسی تگو پو کا، غبار راہ نشاں ہے کسی تگو پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا۔ اور چوتھا شعر، صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ جوش ملیح آبادی نے اس نظم میں جد و جہد کا درس دیا ہے، جس میں استعارے بھی استعمال کیے ہیں اور علامتی حوالے بھی لے کر آئے ہیں۔ تو جوش ملیح آبادی کے شعر نمبر 3 میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے یہاں پہ تحریر کر دیے۔ غبار راہ، راستے کی گرد، دھول، مٹی، نشان، علامت، تگو پو، تگو پو، دوڑ دھوپ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ اور یہ لفظ تگو پو بھی استعمال ہوتا ہے، تگو دو بھی استعمال ہوتا ہے، اور دونوں کے معنی یہی ہے، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، دوڑ دھوپ کرنا۔ تو انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، انہی معنوں میں مشتمل ملتا ہے ہمیں۔ یقین ہونا، اعتبار آنا، نقش قدم، پاؤں کی علامتیں، پاؤں کے نشانات، راہ رو، راستے پر چلنے والا، مراد مسافر۔ جوش ملیح آبادی کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ راستے میں اڑنے والی دھول اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ادھر سے جد و جہد کرتے ہوئے گزرا ہے، راستے میں اٹھنے والی گرد اس بات کی علامت ہے کہ کوئی اس راستے سے جد و جہد کرتے ہوئے گزرا ہے۔ اور دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا، کہ راستے میں جو پاؤں کے نشانات نظر آ رہے ہیں، قدموں کی علامتیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ اس بات کا ہمیں یقین دلا رہی ہیں، اعتماد دلا رہی ہیں، بھروسہ دلا رہی ہیں کہ کوئی مسافر اس راستے سے گزرا ہے۔ تو جوش ملیح آبادی کیونکہ نظم کا عنوان بتا چکے، سراغ راہ رو، مسافر کی تلاش، یعنی جو قافلہ چل پڑا ہے اس قافلے کے پیچھے ہم جانا چاہتے ہیں، اس قافلے میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس جد و جہد کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ غبار راہ نشاں ہے کسی تگو پو کا، کہ راستے میں اگر گرد اڑ رہی ہے، مٹی اور دھول راستے میں عیاں اور واضح ہے، ظاہر ہے، تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ادھر سے جد و جہد کرتے ہوئے گزرا ہے۔ اور اگر ہم نے بھی اس سیّ پیہم کا حصہ بننا ہے، اس کوشش کا حصہ بننا ہے، تو ہمیں اس قافلے کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں اس قافلے کے اندر شمولیت اختیار کرنی ہوگی، اور گھبرانا ہمیں ہے نہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قافلہ کوئی دور نہیں گیا، راستے کی گرد، راستے کی مٹی، راستے کی دھول اس بات کی علامت ہے کہ قافلہ قریب ہی ہے، ہم اس قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور قدموں کے نشان بھی اس بات کی علامت ہیں کہ اگر زیادہ وقت گزر چکا ہوتا تب ہم اس قافلے کا ساتھ نہ دے سکتے، پھر قدموں کے نشان بھی زمین پر ہمیں نظر نہ آتے۔
تو یہ قدموں کے نشان جو زمین پر نظر آ رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہیں کہ کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا قافلے کو یہاں سے گزرے ہوئے، تو ہم جد و جہد کر کے کوشش کر کے اسی قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں، اور پھر اسی جد و جہد کا یا اسی منزل کا یا اسی نصب العین کا حصہ بھی بن سکتے ہیں جہاں پر وہ قافلہ جا رہا ہے، تو ہم بھی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، ہم بھی اپنے نصب العین کو حاصل کر لیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اسی قافلے کے ساتھ شامل ہونا ہے، اسی قافلے کے ساتھ جد و جہد میں شامل ہونا ہے، کوشش کرنی ہے، تب کہیں ہم اس قافلے کا حصہ بنیں گے، وگرنہ ہم اس قافلے کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اور پہلے اشعار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نظم کے اشعار جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، ربط رکھتے ہیں، اور ایک کا مفہوم دوسرے شعر کے مفہوم کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ تو چوتھے شعر میں جوش ملیح آبادی کہہ رہے ہیں صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، یعنی اگر کوئی پتھر کو تراش کر بت بنانے والا نہیں ہے تو کبھی بھی بت نہیں بنے گا، کبھی بھی صنم نہیں بنے گا۔ پتھروں کو تراشنے والا نہیں ہے تو پھر بت یا صنم بننے والے ہیں ہی نہیں۔ راستے میں اگر کوئی قدم نہ دھرے راستے پر تو قدموں کے نشان بھی بننے والے نہیں ہیں، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا، یعنی اگر راستے پر کسی نے قدم دھرا ہی نہیں، قدم رکھا ہی نہیں، تو پھر نشان قدم کیسے بنے گا، پاؤں کا نشان کیسے بنے گا؟ اور اگر صنم تراش نہیں ہے تو صنم بھی نہیں بننے والا۔ یہ اس بات کی طرف علامتی اشارے ہیں کہ جب تک کوئی جد و جہد کرنے والا نہ ہو، جو کوئی اپنے کام کو شروع کرنے والا نہ ہو، تو وہ کام کیسے پایہ تکمیل کو پہنچے گا، وہ کام کیسے سر انجام دیا جا سکتا ہے جس کام کو کرنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ تو ہمیں راستے کی تکالیف، راستے کے مصائب اور راستے کی بلاؤں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اس لیے جوش ملیح آبادی نے یہ بات دہرا دی علامتی حوالوں سے کہ اگر کسی منزل تک پہنچنا ہے اور اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ جیسے صنم تراش کے بغیر صنم نہیں بنتا، ویسے کوئی بھی جد و جہد کرنے والوں کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی۔ جب تک اس کام کو سر انجام دینے والے نہ ہوں، جب تک اس کام کو کرنے والے نہ ہوں تو وہ کام ادھورا ہی رہے گا، وہ کام کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی اگر ہم جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، تب کامیابی کی جانب جائیں گے، اور اگر ہم نے جد و جہد نہ کی تو کامیابی ہمیں ملنے والی نہیں ہے، ہم تو ناکامی کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی بات واضح طور پر بیان کر دی کہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر اتنا ہے جتنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اسی بات کا درس دیا گیا ہے، اور عقل مندوں کے اقوال، دور اندیشوں کے اقوال، فرمودات، ارشادات اسی بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو یندہ پایندہ، جو کوشش کرتا ہے وہی پا لیتا ہے۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ جو منزل کی جانب چلے گا وہی منزل پہ پہنچے گا، اور جو منزل کی جانب روانہ ہی نہیں ہوا، جس نے کسی کام کا آغاز ہی نہیں کیا، تو منزل کی جانب جو روانہ نہیں ہوا منزل پہ پہنچے گا بھی نہیں، اور جس نے کام کا آغاز ہی نہیں کیا وہ کام کو انتہا تک کب پہنچا سکتا ہے؟ کام تو تب انتہا تک پہنچے گا جب اس کا آغاز ہو چکا ہو، جب ہم مبتدی بنیں، جب ہم اس کی ابتدا کرنے والے بنیں۔ تو اس لیے کہا کہ بغیر صنم تراش کے صنم
بنتا ہی نہیں ہے، اور بغیر قدموں کے کہیں قدموں کے نشان نہیں بننے والے۔ تو ہمیں جد و جہد کا درس دیا جا رہا ہے، صحیح فہم کا درس دیا جا رہا ہے، کوشش کا درس دیا جا رہا ہے۔ اقبال نے اسی بات کو واضح انداز میں دہرا دیا ہے کہ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ یعنی اگر آپ ٹھہر گئے تب آپ منزل پہ نہیں پہنچنے والے، جمود کا شکار ہوئے تو موت کا شکار ہو جائیں گے، کامیابی کی جانب آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے کہا اس راہ میں مقام بے محل ہے، بالکل نہیں ٹھہرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جوش ملیحہ بادی، اب میں اسی کے مفہوم کو سمیٹتے ہوئے بیان کر رہا ہوں کہ غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، کہ راستے کی گرد، راستے کی مٹی، راستے کی دھول اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ادھر سے جد و جہد کرتے ہوئے گزرا ہے۔ جو لوگ جد و جہد کرتے ہوئے گزرے ہیں، ہم نے انہی کا ساتھ دینا ہے اور ہم نے انہی کا جا کر ساتھی بننا ہے۔ یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا، اور راستے پر یہ قدموں کے نشانات اس بات کا اعتماد اور یقین دلا رہے ہیں، اس بات کا ہمیں بھروسہ دلا رہے ہیں کہ کوئی مسافر ادھر سے گزرا ہے۔ مسلم لیگ کا قافلہ نکل چکا تھا اور رہنما اس کے لیے قربانیاں بھی دے رہے تھے، اور جو لوگ اس میں شامل ہو رہے تھے وہ آفتوں کا شکار، بلاؤں کا شکار ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی منزل کی جانب بڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو ہم انہیں طاقتور بنانے کے لیے ہمیں انہی کا ساتھ دینا تھا۔ تو اس لیے کہا کہ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا۔ جب تک اس قافلے میں شامل ہونے والے لوگ نہیں ہوں گے تو وہ قافلہ منزل تک کیسے پہنچے گا؟ عام مثال یہی ہے کہ اگر کوئی چیز بنانے والا نہیں ہے، صانع نہیں ہے، کاریگر نہیں ہے، تو وہ مصنوعات بننے والی نہیں ہیں۔ کوئی چیز بننے والی نہیں ہے جب تک اس کا کوئی صانع نہ ہو، کوئی کاریگر نہ ہو، اور وہ قافلہ کبھی کا منزل کی جانب نہیں پہنچ پائے گا یا منزل تک نہیں پہنچ پائے گا جب تک لوگ اس میں شامل ہو کر جد و جہد نہیں کریں گے، منزل تک جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔